الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو دین دیا ہے اور دین کا سرچشمہ اللہ نے قرآن پاک کو بنایا ہے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کا مرکزی مقام ہے اور قرآن ہی کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملے گی، دوسری قوموں کو ہدایت ملے گی جب قرآنی احکامات پر عمل کیا جائے گا. اور احکامات قرآن کے صرف یہی نہیں ہے کہ نماز و روزہ کر لیا جائے. عمومی تصور لوگوں کا یہ ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بادشاہ ہے، ہم اس پر دینداری کا لیبل لگا دیتے ہیں، چاہے اس کی زندگی کے دیگر شعبے دین سے اکثر خالی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے. دینداری کا پتہ تو آدمی کے اعمال جو اس کے معاملات سے متعلق ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہیں، معاشرت سے متعلق ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے. دیکھنے میں تو سبھی بھلے لگتے ہیں، لیکن جب معاملات کا مسئلہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، نیتیں بگڑ جاتی ہیں، طبیعتوں کے اندر فتور آ جاتا ہے. مالی مسئلہ اگر آ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں مال کی محبت رکھی ہے، تو بیجا محبت کی وجہ سے آدمی وہاں پر پھسل جاتا ہے. اب وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ حلال و حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، ساری حدود حرام دیتا ہے. اور یہی اس کی دینی اعتبار سے تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. مال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں صاف فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی الماء. ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر کے میری امت تباہ ہو جائے گی. اور اس میں بڑے بڑے لوگ اچھا کھا جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور مال کے فتنے میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں.
صرف دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے دینداروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جیسے دیندار جن پر دینداری کا لیول لگا ہوا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہی دیندار دین کے اصل ذمہ دار ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں پر بھی جب مال کی بہتات ہوتی ہے تو قدم ڈگمگا جاتا ہے۔ مالی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پائے ثبات میں تسلسل پیدا ہو جاتا ہے، قدم جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں تر کی خاطر نہ معلوم کیا کچھ کر گزر، اس لیے یہ عظیم فتنہ ہے۔ تو معاملات میں کھڑا اترنا، معاشرت میں کھڑا اترنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ ہی جس کی حفاظت کرے اور اللہ ہی جس کی تربیت کرے وہی بچ پاتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ کر کے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ اس لیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ جس طریقے سے ظاہری دینداری میرے اندر ہے، حقیقی دینداری ہے، جیسے عبادت کی لائن کا دین میرے پاس ہے، معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات کی لائن کا بھی 100% دین میرے اندر آ جائے۔ مال آنے کے بعد میں آدمی کا بچ پانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو بچ پاتے ہیں۔ شیخ نے بھی کہا لوگ صحابہ کی مثال دیتے ہیں، وہ بھی مالدار تھے۔ حضرت نے کیا لکھا کہ صحابہ کو دنیا سے بچنے کا منتر آتا ہے۔ اب جس آدمی کو سانپ کا منتر آتا ہو وہ تو کوبرے کو ہی پکڑ لے گا، کچھ نہیں کر سکتا اس میں۔ اور جس کو منتر نہ آتا ہو اور دیکھا اس نے کہ فلاں آدمی پکڑ رہا ہے کوبرا، اس نے بھی جا کے ہاتھ ڈال دیا تو اپنی جان ہی گوائے گا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں، لیکن صحابہ کو کیا تھا؟ منتر آتا تھا دنیا سے بچنے کا، مال کے فتنے سے بچنے کا منتر انہیں معلوم تھا۔ تو دنیا کی ریل پیل اور اس کے بہاؤ میں وہ بہن اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، جنبش نہیں آ سکی ان کے پیروں میں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت باسعادت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا شفاف اور اتنا اخلاص سے بھر دیا تھا کہ اب دنیا ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ لیکن وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے عامتاً لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو اور معاشرت کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے۔ اور میں بارہا کرتا ہوں، عبادت کی چوک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معاف ہے، لیکن معاملات اور معاشرت کی چوک اللہ کی یہاں معاف ہے۔ نماز کسی کی چھوٹ گئی، اللہ کے مراحم خسروانہ کے طور پر معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسئلہ ہے، بندے کا اور بندگی کا، رب کا اور بندے کا۔ لیکن اگر معاملات میں کھوٹ ہمارے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، کسی کی عزت پر بٹا لگایا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر تو حق والا ہی معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، اور وہاں پر معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ جب باپ بیٹے کا مسئلہ، ماں اولاد کا مسئلہ، بھائی بھائی کا مسئلہ سنگین ہوگا تو پرایوں کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں تو قرآن اعلان کر رہا ہے دوست سارے کے سارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، جو دوستی تقوی کی بنیاد پر ہے وہ باقی رہے گی، باقی ساری کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔
پچھلے معاملات کے اندر کھڑا رہنا اور معاملات میں پختہ اترنا آسان کام نہیں ہے، اور مالی فتنوں سے بچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس سلسلے میں. ایک آدمی نوافل زیادہ نہیں پڑھتا، تسبیحات زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، حرام کی طرف جاتا نہیں، کسی کا حق مارتا نہیں، امید ہے کہ بخشا جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے. اور ایک آدمی فرائض کے ساتھ سارے نوافل پڑھ رہا ہے، چاٹ بھی، اشراق بھی، تہجد بھی، اوابین بھی، اور دیگر جتنے نوافل ہو سکتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی، تحیۃ الوضو بھی، سب پڑھ لیتا ہے. لیکن جہاں موقع ملتا ہے تو کسی کی عزت کی بات لگا لیتا ہے، موقع پڑتا ہے تو کسی کا مال ہڑپ ہو جاتا ہے، موقع پڑتا ہے تو کسی کا دل دکھا دیتا ہے. یعنی معاشرتی اور معاملات میں کسی طرح کی بدتمیزی سے باز نہیں آتا. تو اس کی نوافل یاد رکھنا اللہ سے بچا نہیں سکتا. اس کی نوافل اللہ کی پکڑ سے اس کو نہیں بچا سکتی ہیں، پکڑا جائے گا. اسی لیے مشائخ یہ کہتے ہیں نوافل سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. نوافل سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. نوافل کا اتنا اہتمام نہ ہو چلے گا، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہو. گناہوں سے اگر آدمی بچ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے. گناہ عام ہے، چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے حقوق العباد سے متعلق ہو. حقوق العباد سے اگر کوئی گناہ متعلق ہے تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. ایک اس میں اللہ کا حق ہے، دوسرے بندوں کا بھی حق ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اس نے اس حکم کو توڑا ہے. بندوں کا حق یہ ہے کہ اس نے بندوں کا مالک یا اسی طریقے سے آبرو کا جو حق ہوتا ہے وہ مارا ہے. تو دوہرا حق اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو معاملات میں کھڑا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں پر آ کر کے لوگ بہت کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی کی دینداری کو دیکھنا ہو، میں صاف کہتا ہوں، کسی کی دینداری کو دیکھنا ہو کہ کتنا بڑا دیندار ہے تو ذرا اس کی شادیوں کو دیکھ لو. بس اس کی گھر کی شادیوں کو دیکھ لو، کتنا بڑا دیندار ہے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت میں اس نے دین کا پاس و لحاظ کتنا کیا ہے اور دین کی کتنی بخیاں ادھیڑ دی ہے. شادی کے وقت میں سنتوں کا اہتمام کتنا کیا ہے اور رسومات کو کتنا رواج دیا ہے اور کس پابندی کے ساتھ رسومات کو اس نے پورا کیا ہے. معلوم ہو جائے اگر کوئی آدمی دیندار ہے اور اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور پھر بھی وہ اپنے گھر کی شادیوں میں سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر مہر لگائی جا سکتی ہے کہ دیندار ہے. اور اگر بظاہر کوئی دیندار ہے بہت بڑا، لیکن جب شادیوں کا مسئلہ آتا ہے تو ساری کی ساری دینداری اس کی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اب نہ پردے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ غیر مخلوط بننے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ رسومات کو چھوڑنے کا اہتمام ہوتا ہے، نہ فضول خرچی سے بچنے کا اہتمام ہوتا ہے. سارا کچھ کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی دینداری کا لیول لگا ہوا ہے. یہ دیندار ہے. یہ دینداری کا لیول حقیقت میں بہت بڑی بھول ہے. یہ دیندار نہیں ہے، یہ بے دین ہے. اس کو بے دین کہا جائے کہ جس نے اپنے عمل کے ذریعے سے نامعلوم کتنے دلوں کو دکھایا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے. مان لو ایک آدمی تو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اب وہ شادی میں خوب خرچ کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی.
گویا کہ وہ غریبوں کا منہ چڑھا رہا ہے، غریب بچیوں کا منہ چڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہم تو اتنا خرچ کر رہے ہیں، تمہارے پاس ہے نہیں، تم اسی طریقے سے تمہاری بیٹھی رہو، تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اس نے منہ چڑھایا ان کا، کہ کیا ان کی آنکھوں سے بچ جائے گا؟ ایسا نہیں، ان کے دل کی جو ہائے نکلے گی اس سے بچے گا، محفوظ رہ جائے گا اس سے۔ کبھی نہ کبھی ان کی دل کی آہ اثر کرے گی، اور وہ آہ نہ معلوم کس کس کو تباہ کر دے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کی یہاں شادی، تو بات چل پڑی، میں فضول خرچی نہ کرو، انہوں نے منگنی میں گاڑی دی 17,00,000 روپے کی، 17,00,000۔ تو کہنے لگے جی اللہ نے دیا ہے اس لیے خرچ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی محنت کریں، کمائیں، اور اپنے بہنوں پہ اور دوسروں پہ خرچ کریں شادیوں۔ یعنی یہ زوم ہے ان کا کہ ہم نے محنت کی ہے تو دولت ملی ہے، ہم نے اپنی قوت بازو سے گویا کمایا ہے۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ تدبیر کس نے سلجھائی ہے، یہ کمانے کا سلیقہ کس نے دیا ہے، یا کوئی کس رب نے دیے۔ کتنے آپ سے زیادہ ذہین، دانشور، عقلمند، پڑھے لکھے، ہزار چالیں چلتے ہیں، ہزار تدبیریں کرتے ہیں، ہزار قسم کی کیا ہے وہ، ہزار قسم کے پھندے پھاندتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آدمی اپنے محنت سے کما رہا ہے تو مل رہا ہے، نہیں، محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رنگ و روغن کر رہا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو محنت کرتا رہے آدمی، جمع پوجی بھی ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں لگاتے ہیں اور جو جمع کیا وہ بھی ہاتھ نہیں رکھتا ان کے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا ہے، میں جیسے چاہوں اس کو اللہ تعالیٰ خرچ کروں، نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو جو ہم نے دیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے دیا، یہ نہیں کہا تم نے کمایا ہے، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ بھی کون سے کرو، من طیبات، پاکیزہ مال خرچ کرو، حرام کا نہیں، ادھر ادھر کا نہیں۔ تو شادیوں میں فضول خرچی کرنا یہ کئی گنا جرم ہو جاتا ہے، ایک جرم نہیں، بہت سارے جرائم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے اندر گویا ایک مثال قائم ہوتی ہے کہ فلاں نے اتنا خرچ کیا ہے، لہذا ہم بھی کیا کریں گے، اتنا خرچ کریں گے، نہیں ہے تو قرضے لیں گے، اور پھر زندگی بھر ان قرضوں کو بھرتے رہیں گے۔ اس لیے معاملات اگر کسی کے صاف ستھرے ہیں، معاشرت کسی کی صاف ستھری ہے، تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یقینی طور پر یہ دیندار ہے۔ اور اگر اس میں کوتاہی ہے معاملات اور معاشرت میں، تو آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ دیندار نہیں، یہ بددین ہے، دین کا صرف لیبل اس نے لگا دیا ہے، حقیقی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یوں ہی تربیت کی تھی، یوں ہی تربیت کی تھی کہ معاملات کو اپنے صاف رکھنا، کسی کا دل نہ دکھانا، معاشرت اپنی ٹھیک رکھنا، اس میں گڑبڑی کسی طریقے سے نہ کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ نے اس کو لیا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ سے زیادہ معاملات میں صفائی رکھنے والا اس دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعلیم دی تھی، سکھایا تھا۔
اپنی ذات سے وہ کسی کو تکلیف دینا گوارا ہی نہیں کرتے تھے. میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کے پاس لسٹ لگی ہوئی تھی کہ فلاں معذور کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا، اور فلاں بیمار کی تیمارداری فلاں کرے گا. معذور کا نام بھی لکھا ہے، خدمت کرنے والا کا بھی نام لکھا ہے، ضرورت مند کا نام لکھا ہے، کون ضرورت پوری کرے گا اس کا بھی نام لکھا ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے فلاں مقام پر ایک بیوہ رہتی ہے، اس کی خدمت کون کرے گا نام نہیں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، کہا چلو، اپنے دل میں سوچا اس کی خدمت میں کروں. آپ اندازہ لگائیں کیا وہ لوگ حکومت کرتے تھے. ایک ایک بیوہ کی خبر تھی، ایک ایک بیوہ. کہ مدینے میں کتنی بیوائیں ہیں، فلاں علاقے میں کتنی بیوائیں ہیں، ان کو خرچہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، ان کو پریشانی ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اسی لیے آتا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کر رہے ہیں. ایک بڑھیا ملی، پوچھا بھائی کیا حال ہے اور تمہارا امیر کیسا ہے؟ کہ ہمارا امیر امیر المومنین عمر، اس کا حساب تو ہمارا اللہ تعالیٰ میں ہوگا. کہا کیوں؟ کہ جب سے امیر بنا ہے ہماری خبرگیری نہیں کرتا، ہمارے خرچے نہیں پہنچاتا. حضرت عمر نے کہا عمر کو کیا پتا کہ تم پریشان حال ہو؟ کہا اچھا، وہ امیر ہمارا بن گیا اور ہماری خبرگیری نہیں کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں. میرا اور اس کا حساب تو قیامت میں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو دیا اور کہا کل آ جانا فلاں جگہ پہ، اور بلا کر کے اس کو بہت نوازا، اس کا نام لکھا. اب بڑھیا کانپ رہی، گھبرا گئی، میں گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا حق ہے. اور اس کے بعد اس کا وظیفہ جاری کر دیا اور معافی مانگی کہ اماں یہی معاف کر دینا، قیامت میں نہ ٹھوکنا. اماں یہی معاف کر دینا، قیامت میں نہ ٹھوکنا. ہم ذرا سوچیں، ہمیں اللہ نے دولت دی ہے، کیا ہم کسی بیوہ یا اپنے خاندان کی بیوائیں، اڑوس پڑوس کی بیوائیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں، ان کے لیے سوچتے ہیں؟ میری اپنی جتنی حیثیت ہو، میں 2 بیواؤں کی اگر خبرگیری کر سکتا ہوں تو 2 کی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا ہوں؟ میں اپنے ہاتھ سے ان کے یہاں پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا؟ یا نام کمانے کے لیے دوسروں کے ذریعے بھیج دیتا ہوں؟ کسی معذور کے بارے میں مجھے پتا ہے، کسی مجبور کے بارے میں مجھے پتا ہے، کسی بیمار کے بارے میں مجھے معلوم ہے، کسی یتیم کے بارے میں ہمیں پتا ہے. کیا اس کی ہم خبرگیری ویسی کرتے ہیں جیسی کرنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اگر دی ہے، مال اگر دیا ہے، دل اگر دیا ہے، تو ان مقامات پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اس بڑھیا کی کیا کروں گا، خدمت کروں گا. خدمت کیا تھی؟ گھر میں جھاڑو لگا دینا، پانی بھر کے پانی پہنچا دینا، کوئی سودا سرف ہے لا کر کے دے دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اس بیوہ کے یہاں پہنچ گئے. دستک دی، کون؟ کہ عمر آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. جی میں نے آپ کو خدمت کوئی کر کے چلا گیا. اچھا. حضرت عمر نے سوچا فجر سے پہلے آؤں. اگلا دن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے پہنچے. پھر دستک دی کہ جی کون؟ جی کل والا آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے. جی وہ تو کوئی کر کے چلا گیا. یا اللہ کون بندہ ہے تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا فجر سے پہلے. تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد کے وقت میں پہنچ گئے کہ دیکھو آخر جاتا کون ہے خدمت کرنے کے لیے. چھپ کر کے بیٹھے تو دیکھا ایک بندہ بہت آہستہ آہستہ دبے قدموں کے ساتھ آ گیا. دروازے پہ جا کے دستک دی. دستک سے پہلے حضرت عمر پہنچ گئے، پکڑ گئے. دیکھا جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. پوچھا امیر المومنین آپ؟ کہ ہاں جی میں.
آپ خدمت کے لیے آ رہے ہیں کہ جی میں ہی آ رہا ہوں، سوچا میں بھی کچھ کام کروں. یہ کون ہے؟ سوچ ہے کون؟ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت، اور ایک بیوہ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت اور نجات کا ذریعہ سمجھا. آج کا مالدار بھی رات میں نکلتے ہوئے ڈرتا ہے کہیں کوئی کڈنیپ نہ کرے، جانتا نہیں ہے. کوئی بلائے تو بھی بڑی مشکل سے نکلے گا، اکیلے نہیں جائے گا، 2-4 ساتھ میں لے کے جائے گا. ڈر لگتا ہے. ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ حق والوں کا حق ادا نہیں کیا. اگر حق والوں کا حق ادا کیا ہوتا تو آپ نکلتے، آپ کے ساتھ باہر لوگ کھڑے ہوتے، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے. لوگوں کی محبتیں لی ہوتی، پیار لیا ہوتا، دکھ درد میں شریک ہوئے ہوتے تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جدھر جاتے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے امیر مومنین آپ کے بچے تھا تو بغل میں جگہ رکھتے تھے. یہ ان کو پہن کیوں نہیں رکھا؟ یہ پہنا اس لیے نہیں ہے کہ رات میں چلوں گا تو جوتوں کی آواز سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو جائے. میرے جوتوں کی آواز سے ہو سکتا ہے کسی سونے والے کو تکلیف ہو جائے. اللہ اکبر! کیسے لوگ، کیا دل تھے ان کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھول جیسا بنایا کہ میری ذات سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو. اور ہم ہیں کہ کانٹا بنے ہوئے، لگتا ہے ہمارے سینگ لگے ہوئے، ہمیں تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے. راحت دینے میں مزہ نہیں آتا، تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے. ہم سوچیں ذرا اور ملائیں اپنی زندگی کو اور اپنی صحابہ کی زندگی کو کہ کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، ان کو بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی کو دکھ دینا تو دور کی بات ہے، دکھ کی ذرہ برابر بات کرنا بھی گوار نہیں کرتا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں عمر، تم مضبوط آدمی ہو، حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم کوشش کرو گے دوسروں کو تکلیف ہوگی. عبادت بھی حجر اسود کا بوسہ لینا کیا عبادت ہے کہ نہیں؟ اس عبادت سے منع کیا جس عبادت سے لوگوں کو تکلیف ہو. اس عبادت سے منع کیا جس عبادت سے لوگوں کو کیا ہو؟ تکلیف ہو. وہ عبادت بھی نہیں کی جائے گی کہ نہیں جی ہمیں تو جوش ہے ہم کریں گے. نہیں، وہ عبادت نہیں کرنا جس سے تکلیف ہو. آپ رات کو اٹھو تہجد پڑھنے کے لیے، اگر گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے تہجد پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے کھٹپٹ کرنے کی وجہ سے، تو جتنا تہجد میں آپ کو ثواب ملے گا اس سے زیادہ گناہ ہو جائے. آپ رات میں تہجد تو پڑھو لیکن اس آہستگی کے ساتھ پڑھو، کسی کو خبر نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں قام رویدا وفتح الباب رویدا، کہ اللہ کے نبی ہولے ہولے اٹھے اور آہستہ سے آپ نے دروازہ کھولا کہ اس کے چرچراہٹ کی آواز بھی نہ ہو جائے. وضو کی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ کہتی میں سارا منظر دیکھ رہی. آپ اٹھے کہتے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی. محبوب بغل میں ہو اٹھ جائے پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جا رہے ہیں، ہم عائشہ کو پتہ نہیں چلے گا. آنکھ کھل گئی. لیکن کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ بہت ہی نہایت سنجیدگی کے ساتھ نہایت اطمینان سے اٹھے کہ میری عائشہ کی آنکھ نہ کھلے. حالانکہ وہ تو کی عاشق زار ہیں، اگر اللہ کے نبی جھنجھوڑ کے لیے اٹھائیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوگی. لیکن سبق دینا ہے امت کو کہ اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا.
عبادت میں بھی اگر کسی کو ہماری عبادت سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ عبادت ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اس لیے میرے بھائیوں اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو کیا کریں؟ درست کریں، ٹھیک کریں. ہم اپنی ذات سے لوگوں کی راحت کا سبب تو بنے، لوگوں کی اذیت کا سبب نہ بنے. تو میں نے تلاوت کی تھی ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. قیام نماز کا حکم ہے، ادائی نماز کا حکم نہیں ہے. نماز کو قائم کرنا، اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب سب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ ہے قیام صلاۃ. اور پھر اکیلے نماز نہ پڑھنا بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا اور پڑھانے کی کوشش کرنا. اگر آدمی صحیح رخ پر نماز پڑھے گا، میں شرط لگا رہا ہوں، صحیح رخ پر نماز پڑھے، تمام اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، تو یہ وہ نماز ہوگی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اب اس کو تمام برے کاموں سے، بے حیائی سے روک دے گی. لیکن ہماری نماز کا رخ صحیح نہیں ہے. جیسے نماز پڑھنا چاہیے ویسے ہم نماز پڑھتے نہیں، اس لیے ہماری نماز نہ بے حیائیوں سے روکتی ہے نہ برے کاموں سے روکتی ہے. آپ نماز چیک کر لیں، لوگ جو پڑھتے ہیں اکثروں کا رکوع اور سجدہ صحیح نہیں رہے گا. اکثر لوگوں کا 100 نمازی ہیں، 100 میں سے اگر آپ دیکھیں گے بمشکل تمام 10 آدمی وہ ملیں گے جن کا سجدہ صحیح ہوگا. کسی کا رکوع صحیح نہیں، کسی کا سجدہ صحیح نہیں، کسی کا قیام صحیح نہیں، کسی کا قوما صحیح نہیں، کسی کا جلسہ صحیح نہیں. جب نماز کے واجبات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، فرائض ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، تو اس نماز پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے نماز ہماری اگر نہیں روک رہی بے حیائی سے، برے کاموں سے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم اب تک بے حیائی سے باز نہیں آئے. ہماری آنکھ اب تک قابو میں کیوں نہیں، زبان قابو میں کیوں نہیں، اور ہمارا کان قابو میں کیوں نہیں، ہاتھ ظلم سے قابو میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کا جو حق ہے وہ ادا کیا. صحیح طور پر نماز پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں ایک صحابی کیا کر رہے ہیں؟ چوری کر رہے ہیں. چوری کی عادت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، اللہ کے نبی فلاں صاحب ہیں، وہ آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ کے چوری بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی. چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ اس پہ سے رک اس کی نماز انہیں روک دے گی. چند دنوں کے بعد رک گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور جیسی نماز پڑھنا چاہیے ویسی پڑھ رہے ہیں، تو اس فعل بد سے رک گئے. اور ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں جس گناہ میں مبتلا ہیں تو ہیں، اور نماز بھی چل رہی ہے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لیکن چل رہی. اگر ایک آدمی سرکاری محکمے میں ہے، رشوت لے رہا ہے تو لے رہا ہے اور نماز بھی چل رہی ہے. نماز کے ساتھ رشوت چل رہی. ایک صاحب ہمارے جاننے والے، میں نے ان سے کہا بھائی آپ کے یہاں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی رشوت چلتی ہے اور آپ بھی لیتے ہوں گے. یہاں لیتا ہوں لیکن اپنے لیے نہیں لیتا، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. بیٹیوں کی یعنی بیٹیوں کی وجہ سے میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں. یہ تو کہا کہ بیٹیوں کا گھر بس جائے اس کے لیے میں کیا ہوں، جہنم میں جانے کو تیار ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ان کو آنکھوں سے ابھی بیٹیوں کے گھر بسانے کے چکر میں اپنے کو تو برباد کیا ہی، بیٹیوں کا گھر بھی نہ بسا. ایک کا بسا ہے، ایک کی شادی بھی تو بیوہ ہو گئی، اور دوسری کی 25 سال عمر ہو گئی، اب تک نکاح نہیں. جن بچیوں کے لیے آدمی کیا کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے،
وہی بچیاں جس کے لیے درد سر بن جاتی ہیں، جس اولاد کے لیے حرام کا لقمہ لے کر آتا ہے، وہی اولاد بڑھاپے پر جوتے مارتی ہے۔ تو نماز بھی ان کی نمازی پکے، ایسا نہیں نمازی کیا ہے، پکے ہیں، بہت پکے نمازی، 5 وقت نمازی، تہجد بھی پڑھتے، اشراق پڑھ کے نکلتے ہیں مسجد سے، لیکن جو پیچھے کر لیا ہے، کالے کرتوت کر لیے ہیں اور قلم غلط چلا دیا ہے، یا وہ کیا معاف ہو جائے؟ دوسروں کے حقوق کو جو ضبط کیا ہے، طلب کر لیا ہے اور مان لیا ہے، تو وہ معاف ہو جائے گا؟ تو نماز نے کیا ہے روکا نہیں؟ کیوں نہیں روکا؟ کہ نماز جیسی ہونا چاہیے تھی ویسی نماز نہیں ہے، اس لیے نماز نے بھی روکا۔ اس لیے ہمیں اپنی نماز چینج بھی کرانا چاہیے کسی جاننے والے سے، یہ نماز صحیح بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہماری، کئی فرض تو ترک نہیں ہو رہے۔ نماز کے بجے 7:30 بجے وقت بڑھ جائے گا کچھ، ہاں؟ اس لیے ہمیں نماز کیا کرنا چاہیے؟ اپنی چیک بھی کرانا چاہیے کہ نماز ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، رکوع ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، سجدہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ میں نے بھی زور میں کہا تھا کہ اگر آدمی سجدہ لمبا کر رہا ہے تو لمبے سجدے سے کیا ہے، ایک تو چہرے کی رونق بڑھے گی، آنکھ کی بینائی بڑھے گی۔ یہ جو بیماری گردن کی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسموٹالائسس۔ یہ بیماری اگر کسی کی ہے، لمبا سجدہ کر لے، انشاءاللہ گارنٹی سے ختم ہو جائے گی۔ میری خود سے مجھے خود یہ بیماری ہو گئی تھی، ایک مرتبہ چڑھا کے گر گیا، لیکن پھر میں نے کیا کہ لمبے سجدے شروع، دن میں ایک مرتبہ لمبا سجدہ کرتا ہوں، 2-4 منٹ، بالکل ٹھیک ہے، کسی طرح کوئی تکلیف نہیں۔ تو لمبے سجدے کرنے سے کیا ہے، بہت ساری بیماریاں، لیکن ہمیں لمبا سجدہ اس لیے نہیں کرنا بیماری ختم ہو جائے۔ ہمیں لمبا سجدہ اس لیے کرنا ہے کہ میں اللہ کے قدموں میں اپنا سر ڈالے ہوئے، ان الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ اللہ کے قدموں میں جتنی دیر بھی ہو سکے میں سجدے میں سر ڈالے رہوں اور اللہ دیکھتا رہے، ہو سکتا ہے اللہ کو پیارا ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے؟ فرمایا سوچتا ہوں شاید زندگی کا آخری سجدہ ہو، پھر موقع ملے نہ ملے، اس لیے لمبا سجدہ کر دیتا ہوں۔ ایسا تعلق تھا نماز سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا امداد اللہ کیا چاہتا ہے تو میں کہوں گا اے اللہ ایک مسلح کی جگہ اپنے عرش کے نیچے دے دے، بس تجھے سجدہ کرتا رہو۔ کتنا مزہ آتا ہوگا نماز میں، کیسی نماز پڑھتے ہوں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا سجدہ مل جائے کہ جس سجدے میں کیا ہے، مزے لے کر کے سجدے کر رہے ہوں اور پھر اللہ کی محبت میں اپنی ناک کو رگڑ رہے۔ اس لیے نماز پڑھو، نماز کے حقوق کی رعایت کے ساتھ، من چاہی نماز نہیں بلکہ رب چاہی نماز پڑھو، رب چاہی جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے میرے سجدے ہو جائے تو اللہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا ہے الذین اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے جو ہم نے دیا ہے وہ کھلے عام بھی اور چھپا کر بھی۔ ایسے لوگ کیا ہیں یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کر بھی خفیہ بھی۔ تیسرے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو ہم نے مال دیا وہ خرچ کرتے ہیں کیسے، دن میں بھی رات میں بھی، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، چاروں حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب آدمی ہر طریقے سے خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ویسے اس کو دیتا ہے۔ کوئی بندہ آپ ایک نہیں دکھا سکتے دنیا میں کہ جو یہ کہے کہ جناب میں نے خرچ زیادہ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس لیے کنگال ہو گئے، سنا کبھی آپ؟ ہاں ایسے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے کہ مقدمات میں خرچ کرتے کرتے پاگل ہو گئے۔ ایسے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ کہیں گے ہم نے شادی کی تھی اور اس کے نتیجے میں کیا ہے سب کچھ چلا گیا۔
ایسے آپ کو مل جائیں گے بہت سارے، یہ نا بیماری آئی تھی اور بیماری جو کچھ جب آپ کی تھی ساری لے کے چلی گئی، لیکن ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ یہ کہے کہ جناب میرے پاس کو لے کے کچھ نہیں بیٹا سارا ختم ہو گیا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہاں ایسے ضرور ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم نے خرچ کیا تھا اور اللہ نے کئی گنا بڑھا کر کے ہمیں دے دیا، ایسے آپ کو سب ملیں گے جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم کیا کریں، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام خرچ کا کم سے کم جو صلہ ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ 10 روپے، اور پھر بڑھتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس باغی کچھ دانے کی ہے جو زمین میں ڈالا جائے اور اس میں سے کیا ہے 7 بالیں نکلے، ہر بال میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 100 دانے، اور پھر آگے کا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھوتری کرتا رہتا ہے، مزید اضافہ 700 سے 7,000 بھی ہو سکتا ہے، 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 7 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اور اخلاص بڑھتا جائے تو نہ معلوم کہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ایسے ہی پالتا ہے جیسے کہ تم اپنے بچڑے کو پال کر کے بڑا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی خرچ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے؟ کرو گے؟ انشاءاللہ بڑے دھیرے سے کہہ کے مجھا کچھ کہنا نہیں۔ خرچ کرو گے تو یہ مسجد خرچ کے لیے ہے، کرو گے اس میں فرش باقی ہے بھی اور کام باقی ہے خرچ کے لیے اللہ کے گھر میں، جس کے لیے کہہ رہا اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے 3 لاکھ کا خرچہ بھی اس میں باقی ہے مسجد، کتنے کا؟ 3 لاکھ کا خرچہ باقی ہے اور کوئی بڑا نہیں، 3 لاکھ میں بڑا خرچہ نہیں ہے آپ جیسے لوگوں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے جو 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ شادی میں خرچ کر دے، اس کے لیے 3 لاکھ راہ خدا میں خرچ کرنا کیا مشکل ہے؟ عجیب اتفاق ہے، بعض لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہیں لیکن راہ خدا میں ہزاروں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک مسجد کے سلسلے میں ایک میں سرمایہ دار کے پاس گیا، اپنے لیے نہیں گیا مسجد کے لیے گیا، یہ بھائی فلاں مسجد کی جگہ خریدنا ہے آپ کچھ اس میں تعاون کرو، اور ابھی 1 مہینہ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، 6 کروڑ روپیہ خرچ کیا، کتنے؟ 6 کروڑ خرچ کیے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی مسجد میں کچھ تعاون کر دو، کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں، بیٹی کی شادی کی ہے۔ 6 کروڑ خرچ کرنے والا 1,000 روپیہ اس بندے نے نہیں دے مسجد کے لیے، بھائی جہاں سے آیا وہاں سے گیا، رائے خدا میں کیسے رہتے گا؟ جب مال غلط راستے سے آئے گا تو یاد رکھنا وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ سکتا، وہ غلط جگہ پر ہی لگنا ہے، اسے صحیح جگہ پہ نہیں لگے گا۔ میں نے شاید اس سے پہلے سنایا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کوئی بندہ آیا اور اسی مضمون کو حضرت بیان کر رہے تھے کہ میں خرچ سے آمد کا پتہ لگا لیتا ہوں، تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور وہ بندہ تھا ایسے ہی لاؤ والی قسم کا، کہا تیرے پاس مال ہے کہ نہیں؟ تو ڈھونڈ کے ایسے بندے کو دے کے آج جس کو تو سب سے زیادہ مستحق سمجھے۔ اب وہ گیا تلاش کرتا رہا، دیکھا ایک آدمی پیروں سے معذور ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور بہت ہی مفلوق الحال ہے، پریشان حال، یہ ضرور مستحق ہے، اس کو پیسے دے دیے۔ حضرت کہا پیسے دینے کے بعد چیک کرنا ہے خرچ کہاں کیا جائے گا، اس کو پیسے دیے، وہ وہاں سے چلا اور سیدھا شراب پانے پہنچا، شراب پی، پھر پہنچا وہ کہاں؟ رنڈی مانے، وہاں جا کر کے اس نے جنابداری کی، لوٹ آیا، حضرت کا بھی پیسے لے جا میرے، حضرت پیسے لیے کہ ایسے بندے کو دے دیا جس کو تو یہ سمجھے کہ یہ مستحق ہوگا ہی۔ چنانچہ تلاش کرتا رہا، ایک آدمی کو دیکھا، نہایت حسین خوبصورت، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، اور لگ رہا تھا یہ مستحق نہیں ہوگا، اس کو دے دیا، اس کو دیے، اور کب چیک کرنا یہ کیا کرے گا؟ وہ بندہ گیا ایک راشن والے کی دکان پہ، سیدھا اس نے کچھ سامان کھانے پینے کا لیا، گھر میں گیا، تو اس نے پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں سید ہوں۔
اور 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میری بچیاں فاقے سے، ان کے لیے راشن لے کے جاؤ۔ آ کر کے اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا مال حرام کا تھا تو حرام جگہ گیا، آپ کا مال حلال کا تھا تو صحیح جگہ پہ گیا، جیسا مال ہوگا ویسی جگہ پہ لگے گا، تو اس لیے صحیح بات صحیح جگہ پہ لگتا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ آپ خرچ کریں گے۔ 3 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ اپنے نام کھڑے ہو کر کے دکھا دو کہ انشاءاللہ ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، 3 لاکھ پورا ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کا اظہار کر دو۔